بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ مسئلہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کی دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو چیزیں حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو۔ اب یہودیوں میں یہ عادت تھی کہ حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کسی چیز کو حرام فرما دیتے، سود کو حرام کیا، دیگر چیزوں کو حرام کیا، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا نکال کے حرام کو حلال کی کوشش میں لگے رہتے۔ عیسائیوں میں یہ بات تھی کہ جو اللہ نے حلال چیزیں بنائی ہیں ان کو حرام کرنے کی کوشش، خواہ مخواہ کی رہبانیت اور درویشی، کہ جو جائز اور اچھی چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان سے ہی وہ بالکل اپنے آپ کو اپنے اوپر حرام کر کے سائیڈ پہ ہو جاتے۔ تو فرمایا یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال بھی نہیں کرنا، جو حلال کیا ہے اس کو حرام بھی نہیں کرنا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا ہے، حلال کو حلال سمجھنا ہے۔ تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب پیچھے چونکہ ذکر ہوا ہے کہ نصارہ کے اندر درویش لوگ، رہبانی وہ لوگ رہتے تھے، تو ہماری شریعت نے ہر وہ کام منع فرما دیا ہے جو شریعت سے ٹکرا جائے اور حدود سے نکل جائے۔ اب ایک چیز ہے، مثلا کوئی بندہ حلال چیز کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو چھوڑ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی سبزی نہیں کھاتا یا گوشت کسی کو بڑا موافق نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، ویسے چھوڑ دیتا ہے لیکن اسے حرام نہیں سمجھتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ اگر زیادہ کھانا نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے بھئی میں اتنا کھاؤں گا تاکہ میری صحت بھی ٹھیک رہے اور میں ویسے بھی فٹ رہوں، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا کھاؤں گا تو یہ ٹھیک ہے اور زیادہ کھاؤں گا یہ غلط ہے، تو یہ ترتیب شریعت نے ہر ایک چیز کے اندر پابندی نہیں لگائی، لیکن اپنی طرف سے شریعت کے اندر پابندی لگانا اس کو منع فرمایا ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام اور متقین اور علماء صلحاء وہ ہمیشہ کم کھاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کم کھاؤ گے نیند کم آئے گی، جب نیند کم آئے گی تو بندہ صحت مند اور تندرست رہے گا، جب تندرست رہے گا تو پھر اللہ کی عبادات بھی زیادہ کر سکے گا۔ جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی زیادہ نیند آئے گی، اور شریعت نے سست بندے کو پسند نہیں کیا، چست بندے کو شریعت نے پسند کیا۔ تو یہ بات اب کرتے یہ تھے کہ نکاح بھی نہیں کرنا اور اچھا کپڑا بھی نہیں پہننا اور نہانا بھی نہیں، اور شہر سے بھی دور نکل جانا ہے، اور اس کو سمجھتے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ فرمایا یہ بات ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک مرتبہ ہے ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کی معمولات کیا ہیں، تو اماں جان نے بتایا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کر لیتے ہیں۔ فرمایا رات کو آپ اٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنے گھر کے معاملات بھی آپ کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے آپس کے اندر بات کی، آواز اندر پہنچ گئی، چونکہ اس دور میں تو اس طرح کے گھر نہیں ہوتے تھے نا کہ مین گیٹ ادھر ہے اور اندر پورا محل ہے، ضرورت سے زیادہ ایک کمرہ بنانا بھی حرام ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ مکان صرف ضرورت کا، 8-8 10-10 کنال پہ کوٹھی بنی ہوئی ہے۔ بدترین مال وہ ہے جو اینٹ گارے میں لگے۔ چلیں یہ بات آگئی درمیان۔ تو وہ ایک ہی حجرہ ہوتا تھا، صحابہ کرام نے باہر سے سوال کیا، امہات المومنین نے جواب دیا، باہر صحابہ گلی میں کھڑے ہو کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، 3 صحابہ۔ ایک نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ کے نبی ہیں،
میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ اکیلا رہوں گا تاکہ صحیح عبادت کر سکوں۔ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو شادیاں بھی آپ نے کی ہیں، آپ تو معاملات کر سکتے ہیں۔ میں اگر شادی کر لی میں نے تو بیوی بچے ہوں گے، کمانا پڑے گا، لمبا کام ہو جائے گا، لہٰذا میں ہمیشہ عبادت میں گزار دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے میں رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ نوافل ادا کرتا رہوں گا۔ اب امہات المومنین نے یہ بات سن لی، نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یوں 2-3 بندے آئے تھے، انہوں نے سوال کیے، ہم نے آپ کے معمولات بتائے، تو وہ آپس میں یوں مشورہ کر رہے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میں نے سنا ہے کہ یوں بات کی ہے انہوں نے، خبردار میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گھر کے معاملات بھی دیکھتا ہوں، باقی معاملات بھی دیکھتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں۔ وَلِ نَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، شریعت نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، جان کے بعد باقیوں کی بات آتی ہے، سب سے پہلا حق تیری جان کا ہے کہ اس کو تو صحیح رکھ، درست رکھ۔ تو شریعت نے یہ بات رکھی ہے، شادی بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، بیوی بچے بھی رکھنے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، کبھی روزہ رکھ لینا ہے، کبھی افطار کر لینا ہے، اور نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور سونا بھی ہے۔ اصل ولایت یہ ہے، ہماری شریعت نے بالکل اس بات کو منع کر دیا ہے کہ بالکل بندہ جنگل میں نکل گیا اور کوئی ادھر شریعت کا لحاظ نہیں، تو اس کو بالکل رہبانیت ایسی کو شریعت نے منع کر دیا۔ لہٰذا اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ تو اثر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کپڑا اچھا ہونا چاہیے، اچھا نہیں پہنے گا تو یہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہے، نہ قدری ہے۔ بندے کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، تو اس کو تو شریعت نے پسند کیا۔ ہاں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ تبذیر اور ابذار نہیں کرنا کہ فضول خرچیوں میں لگ جاؤ، نہ، بلکہ جو جائز ضروریات ہیں ان کو پوری کرنا ہے، اور اچھا اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے۔ تو یہ شریعت چاہتی ہے کہ بندہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ خوبصورت نظر آئے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ چلیں جی، اس کے ضمن میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی۔ مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، انتظامیہ کی تو مجبوری ہے کہ رکھتے ہیں۔ اب جو ٹوپی بندہ پہن کے باہر کسی بندے کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا کہ میں عجیب جن سا لگ رہا ہوں، وہ اللہ کے سامنے پہن کے کھڑا ہے، ماشاءاللہ۔ جو کپڑے پہن کے شادی والے فنکشن میں نہیں جاتا، وہ کپڑے پہن کے رب کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یعنی وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور فرمایا اللہ نے تمہیں لباس دیا ہے، یواری سواتکم وریشا، لباس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ تمہاری سطر جو ہے وہ ڈھپی ہوئی ہو۔ ایسا لباس پہننا جس سے سطر نظر آئے، وہ شریعت نے منع قرار دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لباس زینت ہے، ایسا لباس پہنو کہ بندہ نظر آئے، بندہ خوبصورت نظر آئے، شریعت یہ چاہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نبی علیہ السلام اپنے بال مبارک آپ نے زلفیں رکھی ہیں۔ بعض بندے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹینڈ اچھی نہیں لگتی لیکن وہ کرا کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ مسئلہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جس حیثیت اور جس صورت میں بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورتی جس میں ہو وہ کام کرو۔ اب لباس میں پھر آگے تھوڑی تفصیل سمجھ لیں کہ لباس کے اندر یہ کوئی ممانعت نہیں، کالا رنگ پہنو، سفید رنگ پہنو، جو رنگ مرضی ہے پہنو، لیکن خوبصورت لگنا چاہیے۔ پھر لباس بنا ہوا کیسا ہو کہ کالر نہیں رکھنے، کیوں نہیں رکھنے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے مباح قرار دی ہیں، جائز قرار دی ہیں، ان کو ناجائز کہنا یہ زیادتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی غیر اسلامی یعنی دوسری قومیں، دوسرے مذاہب
کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کے اندر عام طور پہ وہ کام رائج ہے، پھر شریعت پابند کرتی ہے کہ آپ ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے ایک عام بندہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ فلاں شریعت کا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمارے چونکہ ادھر بر صغیر میں پہلے انگریز یہ کام کرتا تھا، کالر والے کپڑے، وہ اس کی پہچان تھی۔ اب انگریز کی پہچان پینٹ شرٹ ہے، انگریز کی پہچان یہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی اب پہچان ہے، آپ بے شک کالر والے پہنو، دوسرے پہنو، جو مرضی پہنو، لیکن لگنا انسان خوبصورت چاہیے۔ شریعت یہ چاہتی ہے، وریشہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس لیے یاد رکھیں، جو ٹوپی بندہ باہر پہن کے جاتی ہوئی شرماتا ہے، رب کے سامنے وہ ٹوپی پہن کر کھڑے ہوگا تو یہ اس بندے نے توہین کی ہے۔ ایسی ٹوپیوں سے نمازیں نہیں ہوتی۔ جیب کے اندر اگر اتنا سا موبائل آ سکتا ہے 24 گھنٹے جس کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، تو اتنی سی ٹوپی بھی جیب کے اندر آ سکتی ہے۔ 500-700 روپیہ، کوئی بندہ اتنا غریب نہیں ہے جو اپنے اوپر نہ لگا سکے۔ 5-5 ہزار کا جوڑا پہن سکتا ہے، 500 کی کم از کم ٹوپی ہونی چاہیے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے کم ٹوپی پہننا بھی زیادتی ہے۔ خوبصورت چیز، اپنے آپ کو جمیل خوبصورت کر کے رب کے سامنے کھڑا کرو کہ اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں، تاکہ پتہ چلے باہر سے آنے والا بندہ یہ سمجھے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں اس بات کا پاس اور لحاظ ہے کہ ہم اپنے رب کے دربار میں حاضر ہیں۔ آئی بات؟ تو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا فرمایا۔ حلال اور طیب چیز کھانی ہے، اور اللہ کے یہ تقویٰ ہے۔ اب طیب کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک اب چیز حلال ہے، طیب وہ چیز ہے جس میں کسی غیر کا حق نہ متعلق ہو۔ اب مثلا بکری ہے، یہ حلال ہے، اب اس کو ذبح کر کے بندہ کھا سکتا ہے، لیکن میری ہے ہی نہیں، میں نے کسی کی پکڑ لی ہے۔ اب وہ حلال تو ہے کیونکہ حلال جانور ہے، لیکن ہے کسی کی، میں نے چوری کیا، اب وہ طیب نہیں ہوگی میرے لیے کھانا، وہ جائز۔ اگر میں نے ذبح کر دیا حلال رہے گی، حرام نہیں ہوگی، لیکن ہے کسی کی، وہ طیب نہیں ہوگی میرے لیے کھانا، وہ جائز نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اب سالن ہے، وہ حلال ہے، روٹی ہے، یہ حلال چیز ہے، لیکن اگر وہ باسی ہو گئی ہے، اس کے اندر بدبو آنے لگی ہے، یہ طیب نہیں رہی، جو طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو یا روحانیت کے لیے نقصان دہ ہو، وہ طیب چیز نہیں رہتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ حلال بھی کھاؤ، طیب بھی کھاؤ۔ اب اسی کے ضمن میں ایک بات کر کے بس درس ختم کرتے ہیں، یہی مسئلہ تھا آج کی آیات میں۔ اب اللہ نے جانور بنایا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ سارے حلال ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے تو وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر ما اہل لغیر اللہ۔ اللہ نے بکری جانوروں کو حلال کیا ہے، تمہارے لیے حلال ہیں، غیر کے نام زد کر کے اس کو حرام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، کسی پیر فقیر ولی نبی کے نام پر نام زد کرو گے تو یہ اللہ کی حلال کردہ چیز تم حرام کرنے والے ہوگے، اور یہ ظلم اور زیادتی، ایسے نہ کرو۔ اب اگر نبی ولی یا کسی غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی تو قرآن کہتا ہے یہ حرام ہو گئی، اب اس کو نہیں کھانا، وہ حرام ہے، حرام کو حلال نہ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ مٹھائی ہے، یہ حلال ہے، اس کو اللہ کے نام پہ دو، ویسے کھاؤ، حلال ہے، کسی غیر کے نام پہ کرو گے یہ حرام ہو جائے گی، یہ زیادتی ہے، یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ غیر کے نام زد ہو گئی ہے، اب اسے حلال سمجھ کے کھاؤ گے، یہ زیادتی ہے، اب وہ حرام ہے، وہ رب کے نام کی نہیں، وہ غیر کے نام کی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو حلال چیزیں بنائی ہیں وہ حلال چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، واتقوا اللہ، اس سے تقوی آئے گا۔ جب حلال اور طیب بندہ کھانا کھاتا ہے تو پھر روحانیت بھی بندے کی برقرار رہتی ہے اور جسم بھی برقرار رہتا ہے، اس سے بندہ متقی اور تقوی والا بنتا ہے۔ تو کیا ذکر ہوا کہ یہودی حرام کو حلال کرنے کے چکر میں ہیں، عیسائی حلال کو حرام کرنے کے چکر میں ہیں، اور مشرکین اللہ کا دیا ہوا مال بتوں کے نام پہ چھوڑ کر حرام کر دیتے تھے،
پھر وہ حرام کا مال حلال سمجھ کے پھر کھا جایا کرتے تھے، تو فرمایا ایسے نہ کرو، اللہ جسے حرام کہے اسے حرام سمجھو، اللہ جسے حلال کہے اسے حلال سمجھو، اور باقی جن چیزوں میں اللہ نے اجازت دی ہے ان میں ضرورت سے زیادہ اسراف نہ کرو، بس جو جائز اللہ نے قرار دیے ہیں ان کو جائز طریقے سے جائز ضروریات پوری کرو، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر رب کا شکر ادا کرو، پھر تم بن جاؤ گے متقی، اور جو متقی بن جاتا ہے یہی ولی ہوتا ہے۔ ولی کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ جس کے دل میں رب کا جتنا ڈر پیوست ہو جائے، رب کے حلالوں کی پرواہ کرنے والا، رب کے حراموں کی پرواہ کرنے والا، یہی ولی ہوتا ہے۔ ولی کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی، ولی وہی ہوتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کا دوست ہوتا ہے۔ اور نیک کون ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، عبادات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، افطاریاں بھی کرتا ہے، اور کھانے بھی کھاتا ہے، اور اپنے باقی معاملات بیوی بچوں والے بھی وہ بھی کرتا ہے، پراپر شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔